أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر اور ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی چھٹے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع لیکچر نمبر 4 اور 5 کا ایک تسلسل ہے۔ جیسے لیکچر نمبر 4 میں ہم نے قرآن مجید کے بے شمار الفاظ کا ترجمہ کرنے کا ایک آسان قاعدہ سیکھا تھا، اسی سلسلے کا آج ہم ایک دوسرا قاعدہ سیکھیں گے جس سے صرف ایک فارمولے سے ہم ایک طریقے کے ساتھ بے شمار الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی سلائیڈ گزشتہ سے پیوستہ ہے، جس میں ہم پچھلے سبق کی دہرائی بھی کر لیں گے اور آپ کی یاد دہانی بھی آ جائے گی، اور جو لوگ آج کنیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر بھی ہو جائے گا، اور وہ پھر بعد میں چوتھی اور 5ویں ویڈیو بالخصوص لازمی دیکھیں اس سلسلے کے حوالے سے۔ تو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں بے شمار الفاظ ہیں جو یا سے شروع ہوتے ہیں اور واو نون پر ختم ہوتے ہیں، جیسے یعلمون ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے اس کو واو نون کو الگ کیا تو یعلمو بچ گیا، اور اگر بعد میں یا ہٹا دیں تو پھر درمیان میں علم بچ جاتا ہے۔ ہم نے یا کا ترجمہ وہ کیا تھا اور واو نون کا ترجمہ ہم نے سب کیا، اور علم جو کہ اردو کا لفظ ہے تو علم رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم نے علم رکھتے ہیں کیا۔ تو یعلمون کا ترجمہ ہو گیا وہ سب علم رکھتے ہیں۔ یہاں تک تھی پچھلے اسباق کی ریویژن اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق کے لیے آگے بڑھتے ہوئے اسی طرح کے کچھ اور الفاظ جو کہ دیکھیے جو تھا ہمارے سامنے تعلمون، جو تعلمون جیسے یعلمون تھا ایسے تعلمون، اس طرح سے الفاظ آتے ہیں جو تا سے شروع ہوتے ہیں اور واو نون پر ختم ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اس کو جیسے یعلمو کا واو نون ہٹایا تو تعلمون کا بھی واو نون ہٹائیں تو باقی ہمارے پاس بچ جائے گا تعلمو۔ جی، جیسے یعلمو بچ گیا تھا ایسے تعلمو، اور اگر ہم اس کا پھر تا ہٹا دیں تو درمیان میں ہمارے پاس پھر
علم بچ جائے گا۔ جیسے یا علمون کا ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کا یا اور واو نون ہٹایا تھا، یہ بچ گیا تھا، اسی طرح تا اور واو نون ہٹایا، درمیان میں علم بچ گیا۔ ہم اب تا جب ہٹے گا اس کا تا کا ترجمہ کریں گے تم، اردو سے ملتا جلتا ہے تا یعنی تم، جیسے یا کا ترجمہ وہ کیا تھا ایسے تا کا ترجمہ تم کریں گے، اور واو نون کا ترجمہ وہی سب رہے گا، اور علم کا ترجمہ اسی طرح علم رکھتے ہو، اس کا ترجمہ بن جائے گا تم سب علم رکھتے ہو۔ تعلمون کا ترجمہ بن جائے گا تم سب علم رکھتے ہو۔ اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے اسی سے ملتی جلتی، یہ دیکھیے تعبدون، یہ بھی آ سے شروع ہو کر واو نون پر ختم ہو رہا ہے، ہم بھی اس کا بھی یہ دیکھیے واو نون اس کا الگ کریں گے، بچ جائے گا ہمارے پاس تعبدو، اور اس کا تا ہٹائیں گے تو درمیان میں ہمارے پاس دیکھیے عین با دال یعنی عبد سے ملتا جلتا، عبد جو اردو کا لفظ ہے وہ عبد کا معنی بندہ ہے، بندگی ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے معنی میں بے شمار معنی میں یہ لفظ آئے گا۔ تو تا کا ترجمہ ہم نے کیا تم، واو نون کا ترجمہ ہم نے کیا سب، اور عبد سے عبادت، تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے عبادت کرتے ہو۔ اب اس کا ترجمہ بن گیا تعبدون کا ترجمہ بن گیا تم سب عبادت کرتے ہو۔ یہ بالکل اسی طریقے کا ایک آسان سا فارمولہ ہم نے سیکھ لیا، اور اس طرح بے شمار الفاظ کا ترجمہ آپ اسی طرح کریں گے۔ جب بھی یہ تا اور واو نون ہٹائیں گے تو بیچ میں جو درمیان میں لفظ بچے گا وہ 90% اردو سے ملتا جلتا لفظ ہوگا، تو آپ اس کا بآسانی ترجمہ اسی طرح کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ ترجمہ کر لیں گے۔ کچھ مزید الفاظ اسی پریکٹس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی پریکٹس کے لیے یہ دیکھیے وہی تم سب کے اصول کے مطابق کچھ الفاظ یہ دیکھیے تکفرون، تو اب یہ درمیان میں اگر ہٹا دیں واو نون ہٹا دیں تو بیچ میں کاف را یعنی کفر ہے، تو کفر کا معنی انکار کرنا، کفر کرنا، ٹھیک ہے، بے شمار معنوں میں قرآن مجید میں مختلف مقام پر اس کے بے شمار معنی آئے ہیں، تو ناشکری کرنا بھی اسی کا معنی آ گیا۔ تو تم سب کفر کرتے ہو، تم سب ناشکری کرتے ہو، تم سب انکار کرتے ہو، جو آیا مبارکہ کا مضمون چل رہا ہوگا ہم اس کے مطابق کریں گے، لیکن اس کا آغاز تم اور سب یہ اس کے اندر مشترک رہے گا، درمیان میں یہ کفر کرتے ہو اس کا معنی آ گیا۔ اسی طرح یہ دیکھیے کچھ اور لفظ جیسے تشکرون، اس کا بھی تا اور واو نون ہٹائیں تو درمیان میں شکر بچ گیا، شین کاف را شکر، تم سب شکر کرتے ہو، یہ آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ آپ کے سامنے یہ دیکھیے جیسے تعملون، تعملون، تا ہٹائیں واو نون ہٹائیں تو درمیان میں عین میم اور لام عمل، ٹھیک ہے، عمل کا مطلب یعنی عمل کرنا، تم سب عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح تعقلون، تعقلون، تا اور واو نون تم سب، اور درمیان میں عین کاف لام یعنی عقل، یہ دیکھیے عقل، تم سب عقل کرتے ہو یا تم سب عقل رکھتے ہو، جو آیا مبارکہ کا مضمون چل رہا ہوگا اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کچھ مزید الفاظ آپ کے سامنے یہ دیکھیے جیسے تکفرون تم سب کفر کرتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، تشکرون تم سب شکر کرتے ہو، تنظرون، یہ دیکھیے تا اور واو نون ہٹائیں تو بیچ میں جو درمیان کا لفظ ہے وہ نون زوئے یعنی وا اور را، تنظر، تو یہ نظر، تم سب نظر رکھتے ہو یا تم سب دیکھتے ہو۔ تو اسی طرح تکتمون، یہ ایک نیا لفظ آ گیا درمیان میں، یہ قتم، کاف تا میم قتم، قتم یہ چھپانا ہوتا ہے، تو تکتمون تم سب چھپاتے ہو، تعلمون تم سب علم رکھتے ہو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، تقولون تم سب کہتے ہو بات کرتے ہو، جیسے قل هو اللہ احد میں ہے قل کہہ دو فرما دیجئے، تو یہ کہنا بات کر، ٹھیک ہے، تقولون تم سب کہتے ہو۔ اسی طرح تعقلون تم سب عقل کرتے ہو، تطمعون
तुम सब तमा करते हो। तो मीम और आयन तमा यानी लालच करना। और तनसौन तनसौन तुम सब भूल जाते हो, ये नसियान से है। नॉन सीन जो दरमियान में आया तनसौन, ये नसियान से तुम सब भूल जाते हो। तुबदून तुम सब इब्तदा करते हो, ये बिदाया से है, उर्दू का एक लफ्ज़ है बिदाया जहाँ से शुरू होती है बात। तुम सब इब्तदा करते हो। तो हदीसून, ये हदीस ये जैसे हदीस मुबारक का लफ्ज़ है, हदीस का लफ्ज़ है। तो हदीस में मतलब बयान करना, बात करना। तो हदीसून तुम सब बयान करते हो या तुम सब बात करते हो, या आया मुबारक के अंदर वहाँ पे जो भी उसका मजमून चल रहा होगा उसके मुताबिक उसका तर्जमा किया जाएगा। तुरीदून, इसमें देखिए इरादा है, तुरीदून में इरादा है। तुम सब इरादा करते हो, तुम सब चाहते हो, इसमें चाहना भी आ जाएगा। तो आया मुबारक के तनाज़र में इसका तर्जमा आसानी से किया जाएगा, लेकिन मुश्तरक चीज़ इसमें तुम सब और करते हो, ये उसके अंदर। तुसअलून, ये सवाल से है, तुम सब सवाल करते हो। तअमुरून, तुम सब हुक्म देते हो। ठीक है, बिल्कुल उस आसानी के साथ हमने इसका वो देख लिया। तो ये मज़ीद आपके सामने कुछ मज़ीद अल्फाज हैं। ये देखिए, इनका हमने यहाँ पे आपके लिए तर्जुमा नहीं रखा। ये बआसानी आप इन तमाम जो अल्फाज का ख़ुद तर्जुमा करने की कोशिश करें और हमें बताइए कि इस असूल के तहत आप क्या इन अल्फाज का तर्जुमा करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक भी बआसानी याद हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हुए आज की हदीस मुबारक का मुतालिया करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बेशक तुम सुबह को जाकर अल्लाह ताला की किताब की एक आयत सीख लो, तो ये तुम्हारे लिए 100 रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये इब्न माजा में यह हदीस मुबारक आई है। तो अब यहाँ ये बड़ी हमारे लिए इसके अंदर एक पैगाम भी है। देखिए, सहाबा कराम जो रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो अहले अरब के रहने वाले थे, वो अरबी पढ़ना जानते थे। इस यहाँ मुराद आका अलैहिस्सलाम की है, सिर्फ हम उसको किरात करना नहीं सीखना, उसका माना सीखना और उसके अंदर जो हिकमत पोशीदा है उसको सीखने की तरफ आका अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं। तो ये आज की हदीस मुबारक थी। दुआ है कि हम कुरान मजीद को सही मानों में समझने और समझ कर उसको अपने अंदर उतार कर उसके अमल पैरा हो सकें। व आखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।